الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز والا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، قدر سامعین، آج آپ احباب کے سامنے 2 جولائی سن 2021 تاریخ ہے اور ذی القعدہ کی آج 21 تاریخ ہو گئی سن 1442 ہجری. آج کا عنوان، آج کا باب، آج کا موضوع نماز کے بارے میں ہے. گزشتہ جمعے میں میں یہاں سے گیا حقوق والدین موضوع تیار کر کے، تو پوچھنے لگا اپنی زوجہ سے، وہ کہنے لگی کہ نماز کے بارے میں آگاہ کرو. حقیقت یہی ہے کہ ہم احباب نماز سے بڑے دور ہو گئے. ہر نبی کی ڈیوٹی تھی نماز پڑھنا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کی نماز میں سجدہ نہ ہو، اور سجدے کے اندر بھی 7 احکام بیان کیے گئے ہر نبی کے لیے. وہ کیسے؟ ایک تو گھٹنوں کا، یعنی کہ 2 گھٹنے ہو گئے، 2 ہاتھ ہو گئے، ناک ہو گیا، پیشانی ہو گئی، اور اسی طرح پیر کے انگوٹھے بھی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سجدہ ہر نبی اور ہر نبی کی امت پر لازم تھا اور کیا ہے نبیوں نے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. میں اپنی بات کروں، کئی مرتبہ سوچتا تھا کہ نماز
تو معراج والی رات میں اللہ پاک نے دی 50 نمازیں دیں. کیا اس سے پہلے بھی حضور نماز پڑھتے تھے؟ یاد رکھنا کہ ہمارے آقا اس سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے. 2 رکعت فجر کے ٹائم اور 2 رکعت عصر کے ٹائم، یعنی کہ اللہ کی حضور میں غار حرا میں سجدہ کیا کرتے تھے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر وضو بھی سکھایا، وضو کا سارا طریقہ بھی بتایا. آقا نے وضو کیا اور نماز کا یہی نظام رہا کہ 2 نماز یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، فجر کی اور عصر کی. پھر معراج پر گئے. معراج والی رات میں اللہ عز و جل نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. اس پر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہنے لگے، نبی اللہ، میں اپنی امت کو دیکھ چکا ہوں جنہیں من و سلوہ، بھنے بنائے پرندوں کا گوشت، دیسی گھی کا حلوہ ملتا تھا. 2 نمازیں فرض تھی وہ بھی ادا نہیں کیا کرتے تھے. تمہاری امت کو تو محنت کرنی پڑے گی، لہذا جاؤ کم کرا کے آؤ، تخفیف کرا کے آؤ. اللہ اکبر. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ آقا نے کئی چکر لگائے، کئی چکر لگوائے جبریل، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ بچڑے جیون موسیٰ علیہ السلام کے، ہماری خیر کے لیے کھڑے جو ہوئے آگے ہی بڑھ گئے. بہرحال نمازیں 5 آ گئی، 50 کا آرڈر ہوا. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا قول نہیں بدلتا، میرا فیصلہ نہیں بدلتا، میری بات نہیں. قرآن حکیم آ گیا، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. فرمایا او لوگو، میرا قول نہیں بدلتا، میرا فیصلہ نہیں بدلتا، اور میں کسی جان پر ظلم کر کے بھی راضی نہیں. پڑھو گے 5 نمازیں، ثواب تمہیں 50 نمازوں کا دیا جائے گا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آ گئے نمازوں کا آرڈر لے کر. 5 نمازوں ملی ہیں جو فرض بھی ہیں، قرض بھی ہیں. ہر امت عاقل بالغ پر لازم ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. ہم ادا نہ کرے اور بات ہے. امام الانبیاء نے سب سے زیادہ جو عمل کیا وہ نماز کا کیا، اور امت کو بھی آرڈر نماز کا دیا. امام الانبیاء ہجرت سے 2 سال پہلے نماز فرض ہوئی. ہجرت سے 2 سال قبل نماز آئی، پہلے آئی، آرڈر آیا نماز کا. رات دن صبح شام، یعنی کہ 5 نمازوں کے بارے میں جو آیا، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز، یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں. اس میں کل ٹوٹل فرضوں میں 17 رکعتیں ہیں. 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی نماز، یہاں تک کہ رکعتیں ہیں 17. کل ٹوٹل رکعتیں جو ہیں فرض ہیں. اور کافی ساری رکعتیں
سنت بھی ہیں اور کچھ نوافل بھی ہیں۔ کتاب میں پڑھ رہا تھا، امام الانبیاء نے 12 سنتوں کے بارے میں بڑی تاکید کی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، ایک تو فجر کی نماز کی 2 سنتیں نہ چھوڑا کرو۔ اچھا، عوام میں یہی مشہور ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت نہ چھوڑا کرو بس۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہاں تک کہ ظہر کی پہلی 4 رکعتیں نہ چھوڑا کرو سنت کی۔ پھر فرمایا کہ ظہر کی نماز کی 4 فرضوں کے بعد جو 2 رکعت نماز سنت ہے وہ بھی ضرور ادا کیا کرو۔ اسی طرح امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب کے فرضوں کے بعد 2 رکعت نماز سنت کا آرڈر دیا، فرمایا یہ بھی نہ چھوڑے کرو، یہاں تک کہ عشاء کی فرضوں کے بعد 2 رکعت نماز سنت کا پھر آرڈر دیا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، یہاں تک کہ جو 3 رکعت نماز وتر ادا نہیں کرتا، یہاں تک کہ عشاء کی نماز مکمل نہیں۔ یہ لازم ہے وتر بھی نہیں، لوگ فرض ادا نہیں کرتے، یہاں تک کہ سنت نماز وتر نماز تو بڑی دور کی بات ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو، کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ فرمایا کہ جو نماز ادا کرتا ہے وہ اسلام میں ہے، امن میں ہے، سلامتی میں ہے، جو نماز ادا نہیں کرتا وہ ابھی کفر میں ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو، جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا میرا اللہ بھی بری ہے، میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں، اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنی سخت وعید ہے کہ فرمایا کہ اللہ اور میں محمد کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت نے یہاں تک کہ آقا سے پوچھ لیا، قیامت کا دن ہوگا جہاں آدم علیہ السلام کی امت موجود ہوگی، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہوگی، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی امت موجود ہوگی، آپ اتنے بڑے مجمع میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا، او لوگو، میری امت کے وضو کے اعضاء، منہ اور ہاتھ اور پیر جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں اس سے پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ پہچان ہوگی وضو سے کہ یہ میرا امتی ہے۔ آج لوگ نماز ادا کر کے راضی نہیں۔ سید شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، الشیخ، جسے بقول لوگ یاری والا پیر کہتے ہیں، انہوں نے اپنی ہاتھ سے کتاب لکھی ہے غنیۃ الطالبین، صفحہ نمبر 1059 سے لے کر 64 تک کا مطالعہ کرو، کتاب عربی میں ہے اور ساتھ ترجمہ بھی موجود ہے۔ سید شیخ عبد القادر جیلانی رحیم اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں، جو مرد یا عورت جان بوجھ کر اگر ایک نماز بھی قضا کرے، ایک نماز کو ضائع کرے، فنکاحہ باطل باطل باطل، نکاح اس کا کمزور ہو جاتا ہے۔
اولاد حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ آگے بات سنو، سید شیخ عبد القادر جیلانی حدیث یہاں تک کہ بیان کر رہے ہیں اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں، فرماتے ہیں اذا ماتا، جب بے نماز مر جائے، لا یغسل لہ، اسے غسل دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہ، اسے کفن دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہ فی مقابر مسلمین۔ آخری بات سید شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ بے نمازی کو نمازیوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے عذاب نہ آ جائے۔ کس قدر سخت حدیث بیان کی ہے یاری والے پیر نے، پھر بھی ہم احباب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا بتاؤں نماز نہ پڑھنے والوں پر کون کون سی سزائیں ہیں، قرآن بیان کرتا ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے اور فرمائیں گے سجدے میں گر جاؤ۔ سورہ قلم کی یہ آیات ہیں، توجہ کرنا۔ اللہ عز و جل نے ذکر کیا 29ویں پارے میں، فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود۔ اللہ عز و جل اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے اور نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو۔ فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کی کمر میں لوہا ٹھونک دیا جائے گا، جھکنے نہ پائیں گے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن، جھکنا چاہتا ہے میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں پر جھکنے نہیں پائے گا۔ اسی طرح قرآن حکیم کے 29ویں پارے میں اللہ عز و جل نے غالباً سورہ مدثر ہے 29واں پارہ ہے، اس میں بھی ذکر آیا جنتی لوگوں کو کھڑکی بنا کر دے دی جائے گی، وہ جہنمیوں کا حال دیکھیں گے۔ میری بات نہیں، اللہ کا قرآن ہے فی جنات یتساءلون۔ جنتی لوگوں کو یہاں تک کہ دروازہ بنا کر دے دیا جائے گا، دیکھیں گے عن المجرمین، مجرموں کو دیکھیں گے، پوچھیں گے خان صاحب کیا ہوا، اور ملک صاحب، اور رئیس صاحب، اور شیخ صاحب، اور فلانے صاحب، اور کیا ہوا آج تم تو میرے بڑے بڑے افسر تھے، آج جہنم میں کیوں ہو؟ اور یہاں تک کہ کوئی اپنی بیوی کو دیکھے گا، کوئی اپنی اولاد کو دیکھے گا، کوئی خاندان والوں کو دیکھے گا، کوئی یار دوستوں کو دیکھے گا اور کہے گا ما سالککم فی سقر، اور جہنم میں کیوں آئے ہو؟ کون سا ایسا گناہ کیا تھا، کون سی ایسی خطا کی تھی، اور کون سا ایسا جرم تم سے سرزد ہو چکا تھا جس کی وجہ سے تم آج جہنم میں ہو؟ میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے قالو، کہنے لگے لم نکن من المصلین، ہمارا سب سے بڑا گناہ یہ تھا ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ مولوی حبیب کا بیان نہیں، کسی یہاں تک کہ مفتی کا بیان نہیں، فتویٰ بیان نہیں کر رہا، یہاں تک کہ نبی کا یہ فتویٰ بیان نہیں کر رہا، مالکی کائنات کا قرآن سنا رہا ہوں جس پر عقیدہ بریلویوں کا بھی ہے، دیوبندیوں کا بھی ہے، اہل حدیث، اہل تشیع، یہاں تک کہ فرقہ مسلمین، یہاں تک کہ تمام کے تمام جتنے بھی سول وردیہ، صابریہ، چشتیہ، اور سب کا عقیدہ ہے اللہ کا قرآن سچا، اللہ
کا پیغام سچا. خدا کی قسم یہاں تک کہ خبروں میں جیو چینل یا اور چینلوں کے خبروں کی روزانہ تبدیلی ہو سکتی ہے، پر قرآن ایسا ہے قیامت آ سکتی ہے اس کی خبروں میں تبدیلی نہیں آ سکتی. قرآن کا آج بھی یہی پیغام ہے، قیامت تو آ سکتی ہے پھر بھی یہی پیغام ہوگا. کیا قالوا کہنے لگے لم نکن من المصلین، ہمارا سب سے بڑا جرم یہی تھا، گناہ یہی تھا، خطا یہی تھی، ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے. میں نام لے رہا ہوں بار بار نماز کا. اسی ہفتے میں کئی لوگوں سے معنی پوچھا، بھائی بتاؤ نماز کا معنی کیا ہے؟ ایک نے کہا بھائی مجھے تو پتہ نہیں، اور سے پوچھا نہیں، اور سے پوچھا نہیں. نماز کا معنی ہے بندگی، نماز کا معنی ہے پرستش، نماز کا معنی ہے نیاز، نماز کا معنی ہے عاجزی، اور نماز کا معنی یہاں تک کہ انکسار بھی ہے. اور اسلام کی مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے. یہ معنی ہے ہر حالت میں بندگی اللہ عز و جل کی کرنی پڑے گی، پرستش. جو لوگ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب بتاؤ جس بت کو اپنے ہاتھ سے پتھر کو تراشا ہو، چھیلا ہو، رگڑائی کی ہو، کبھی سوچا ہے کس قدر اس پتھر کو ہتھوڑے مارے گئے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی تو بات کرتے تھے، دیکھو یہ ہمارا لات، ہمارا عزا، ہمارا منات، ہمارا حبل تمہارے سامنے موجود ہے، تمہارا خدا کون ہے، تمہارا اللہ کون ہے؟ ہمیں تو نہیں نظر آتا، ہمارے تو یہ نظر آ رہے ہیں. سورہ ابراہیم میں پورا رکوع انشاءاللہ اگلے جمعے وہی بیان کروں گا کہ سننا. عقل جب ماری جائے، شیطان جب بہکا دے، دیکھو جس پتھر کو اٹھا کر لائے، جس کو یہاں تک کہ ہتھوڑیاں ماری، چھیڑی ماری، جس پتھر کی رگڑائی کرتے رہے، جس سے بار بار مار مار کے اب وہی خدا بن جاتا ہے. لوگوں کی جب عقل ماری جائے، یہاں تک کہ احکم الحاکمین کو بھلا دیتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. فرمایا البتہ تاکید ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے رشد دی تھی، ہدایت دی تھی، صراط مستقیم کا راستہ سمجھایا اور سلجھایا تھا. اور ظالموں کیا ہوا؟ مالک کی کائنات کو چھوڑ دیا، رب العالمین کو چھوڑ دیا، اللہ عز و جل کو چھوڑ کر کس کی بندگی کر رہے ہو، کس کی پرستش کر رہے ہو؟ شرم کرو. آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھے، کیا عقل کام نہیں کرتی کہ جس مورتی کو بنانے میں کتنے ہتھوڑے مارے گئے ہوں وہ خدا ہو سکتا ہے؟ کوئی مجھے ایک ہتھوڑا تو مار کے دکھائے، دیکھو اس کا کیا حشر کرتا ہوں. یا آپ میں سے کسی کو کوئی ذرا ہاتھوں لگا کے دکھائے، ذرا غصے میں انگلی لگا کے دکھائے، اگلا جو ہے تیری میں انگلی بھان گا ایسا. تو سمجھ کیا رکھی مجھے؟ اللہ کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے. جو اتنی طاقت والا ہے، قرآن حکیم میں جگہ جگہ اعلان کیا اللہ پاک نے اپنی طاقت کا. فرمایا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. فرمایا او لوگو میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ کام ہو ہی جایا کرتا ہے.
میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ کام ہو ہی جاتا ہے۔ نماز کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں، آج جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، 2 رکعت نماز جمعے کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے ذرا توجہ کرنا۔ آج کوئی بھی نماز کا ترجمہ بہت مشکل جانتے ہیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، یہاں تک کہ کسی اور سورت کا ترجمہ نہیں آتا، رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ نہیں آتا، سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے اس کا بھی ترجمہ نہیں آتا۔ سب سے پہلے نیت 2 رکعت نماز جمعہ فرض پڑھتا ہوں اللہ عز و جل کے لیے۔ کانوں کی لو کو دونوں انگوٹھے لگانا لازم ہے، اللہ اکبر۔ امام نے کہہ دیا، تمام کے تمام مقتدیوں نے کہہ دیا اللہ اکبر، یہاں تک کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہنا لازم ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ ہر آدمی بچہ ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ 7 سال کے بچے کو مسجد میں لے آیا کرو، نماز کی عادت پڑے، 10 سال کا ہو جائے میری بات نہیں، آقا کا فرمان ہے، ڈنکی کی چوٹ پر اعلان کرتا ہوں ساری دنیا کو، یہاں تک کہ اس حدیث کو کوئی رد نہیں کر سکتا، فرمایا 10 سال کا بچہ اگر مسجد میں نہ آئے مار کے لے آؤ، مارنے کی اجازت دی کہ مارو اسے، لے آؤ اللہ کے گھر میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو جسے اللہ کے گھر میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو، یہ بندہ ایمان والا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ کے گھر میں نہیں آتے اللہ پاک فرماتے ہیں تم یہ نہ سوچا کرو ہم مسجد میں نہیں آتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو یہاں تک کہ تم اس کا بھی نہیں اللہ پاک تمہیں اپنے گھر میں آنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر کہہ دیا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور کس کی تعریف کر رہے ہو، کس کی پاکی بیان کر رہے ہو؟ پاک اللہ عز و جل کو کہہ رہے ہو، پاک ہے اللہ اور اسی کی حمد ہے، یعنی کہ یہ پہلے پڑھنا لازم ہے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آدمی پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی۔ اب سورہ فاتحہ ساری کیا ہے؟ عاجزی ہے، کتنی بڑی عاجزی، یہاں تک کہ جمعے کی 2 رکعتوں میں لازم، یاد رکھنا فجر کی نماز فرض یا سنت کی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ ظہر کی 4 سنتے پھر 4 فرض 2 سنتے 2 نوافل، یہاں تک کہ 12 رکعتیں کیوں نہ ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازم۔ عصر کی 8 رکعتیں ہیں، 4 غیر مقدہ سنتیں ہیں، اس میں بھی پڑھنا لازم ہے، 4 فرضوں میں پڑھنا لازم ہے، یہاں تک کہ مغرب کی 7 رکعتیں ہیں، 3 فرضوں میں پڑھنا بھی لازم، 2 رکعت نماز سنت 2 نوافل، 7 رکعتوں میں ہر رکعت میں جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تمہاری نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ عشاء کی بھی 17 رکعتیں ہیں، 4 سنت غیر مقدہ، 4 فرض 2 سنت مقدہ 2 نوافل، پھر 3 وتر، پھر 2 یہاں تک کہ نوافل، 17 رکعتوں میں لازم ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ یہاں تو لوگوں کو فرض اور نفل اور نوافل اور سنت نماز کا پتہ بھی نہیں
کیا بتاؤں، امام الانبیاء نماز خسوف بھی پڑھا کرتے تھے۔ آج لوگ ایسے ناموں سے واقف بھی نہیں۔ جب چاند گرن لگتا تھا امام الانبیاء نماز خسوف پڑھا کرتے تھے، جب سورج گرن لگا کرتا تھا امام الانبیاء نماز خسوف ادا کیا کرتے تھے۔ جب بارش نہ ہو رہی ہوتی، یہاں تک کہ گرمی شدت اختیار کر جاتی، بارش نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ امام الانبیاء نماز استسقا پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی تو نمازیں ہیں، کون پڑھے؟ لوگ فرض نماز جانتے نہیں اور نماز پڑھیں گے کیسے؟ سورہ فاتحہ نے ہمیں بتا دیا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ امی جان، ابا جان، دادا جان، نانی جان، عزیز و کریم، سارے مالک کی کائنات کی تعریف کرو گے۔ رب العالمین، جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اور کتنا بڑا عقیدہ اللہ پاک نے نماز میں کلیئر کروایا، فرمایا کسی اور کی تعریف مجھے منظور نہیں، مالک کی کائنات، فرمایا میں تمہارا الوہیت والا رب، ربوبیت والا رب، میں تمہارا شان کبریائی والا اللہ، تعریف میری ہی کرنی پڑے گی اور مجھے سارے کے سارے جہاں کا یہاں تک کہ رب ماننا پڑے گا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان۔ یاد رکھنا اللہ پاک نے یہ بھی خاصا اپنا رکھا۔ لوگ کہتے ہیں ماں بڑی مہربان ہوا کرتی ہے، فرمایا بعد میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں مہربان اللہ سے 70 درجے نیچے ہے۔ اور کتنی وفادار ماں ہوا کرتی ہے، کون نہیں جانتا، یہاں تک کہ ماں کا درجہ 70 درجے نیچے۔ فرمایا الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ ماں کتنا اولاد پر رحم کرتی ہے، کون نہیں جانتا، پھر بھی اپنے بارے میں کہا لوگوں میں 70 درجے زیادہ ماں سے بڑھ کر ہوں رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ پھر بھی بڑی بات آ گئی، ایاک نعبد، الہی یہ بندگی، یہ نیاز، یہ پرستش، یہ پوجا پاٹ، یہ سارا کچھ ہاتھ باندھ کے آدمی کہتا ہے الہی تیرے لیے، یہ عاجزی تیرے لیے، یہ انکساری تیرے لیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، الہی مانتا ہوں دنیا میں بڑی بڑی مجبوریاں آ جایا کرتی ہیں، بڑے بڑے دکھ آ جایا کرتے ہیں، یہاں تک کہ میری مجبوری کو دور کرنے والا، میری مدد کرنے والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ سورہ فاتحہ بتا رہی ہے، عقیدہ بتا رہی ہے۔ نماز یہاں تک کہ اب موضوع مکمل نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ نماز کے بارے میں ابھی تیاری بھی کر رہا ہوں۔ ایک ہفتہ ہو گیا پورا محنت کرتے ہوئے، سوچ رہا تھا کہ کون سا ایسا طریقہ رکھوں جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نماز کے بارے میں پتہ چلے اور نماز کا شوق ذوق پیدا ہو۔ آج لوگ نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور بتاؤں، ایک جگہ میں حدیث بیان کی کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز ضائع کر دیتا ہے، ادا نہیں کرتا، 2,86,00,000 سال اس کے بدلے میں جہنم میں گزارے گا۔ ایک بہت بڑے مفتی بیٹھے تھے، کہنے لگے قاری حبیب صاحب حدیث تو بیان کر رہے ہو لیکن تھوڑی سی کمی رہ گئی۔ میں کہ جی استاد جی، فرمایا جو حدیث صحیح ہے وہ 2,88,00,000 سال ہے، 86,00,000 سال نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو ایک نماز کو جان بوجھ کر ضائع کرتا ہے 2,88,00,000 سال اس کے بدلے جہنم میں گزارے گا۔
تمہیں کون بتائے یہاں تک کہ بے نمازی کا کیا حال بنے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کا دن آئے گا، امام الانبیاء نے فرمایا یہاں تک کہ بے نمازی کو آگ ایسے اٹھا کر لے جائے گی جیسے پرندہ یہاں تک کہ دانا اٹھا کے لے جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو یہاں تک کہ بے نمازی کا بدن قیامت کے دن پھول کر سونج کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے کہ بے نمازیوں کا کیا حال بنے گا، پرواہ بھی نہیں کرتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کبھی ایک نماز نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ وہ نبی ہیں، نبی کی سرپرستی، نبی کی شان، نبی کا اعلیٰ مقام خود خدا بناتا ہے۔ اور یاد رکھنا رات اور دن صبح اور شام جتنی مرضی عبادت کر لو، علماء نے لکھا ہے کہ نبی کوئی نہیں بن سکتا۔ اور امام الانبیاء کو اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا۔ جس نماز کے بارے میں 5 وقت کی فرض نماز کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں، یاد رکھنا یہ نماز، یہ قرآن، یہ لایا ہوا نبی اور ہمارے آقا کا کلمہ، یہ سب کچھ زندہ اور تابندہ قیامت تک رہے گا۔ یہ بھی قرآن کی آیات ہے۔ فرمایا کن کہو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا او لوگو میں ساری کی ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرا لایا ہوا قرآن باقی، میری لائی ہوئی نماز باقی، میرے لائے ہوئے روزے باقی، میرا لایا ہوا حج باقی، میرا لایا ہوا زکوٰۃ باقی، فرمایا سارا کا سارے قرآن کے احکام باقی۔ 5 وقت کی نماز فرض بھی ہے، قرض بھی ہے، لازم بھی ہے۔ آخری جملہ سن لو، بے نمازیوں کے لیے نہیں، نمازیوں کے لیے خاص جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آتے ہیں مسجد میں بار بار گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں، اتنا ٹائم ہو گیا، اتنا ٹائم ہو گیا، خدا کی قسم، اور کبھی سوچو تو صحیح میدان کربلا میں یہاں تک کہ لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، شہیدوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، امام حسین کو پھر بھی نماز کی پرواہ ہے۔ 72 تن دے بیٹھے اور خود بھی تلواروں کے زخم، تیروں کے زخم، بھالوں کے زخم، یہاں تک کہ ظالموں نے اتنا لہو کیا ہوا ہے، پھر بھی زمین پر بیٹھ کر تیمم کر رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی۔ انہوں نے نماز ادا کی۔ تو بہرحال کوشش یہی کرو کہ اللہ پاک آپ سب کو، مجھے بھی 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے عام روٹین میں جان بوجھ کر نماز گھر میں بھی پڑھنے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ مسجد میں نماز ادا کرو، صدر سے لے کر چپڑاسی تک، امیر سے لے کر غریب تک سب کو آرڈر دیا اللہ پاک نے کہ مسجد میں آؤ۔ ہاں ہمارے استاد حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی فرمایا کرتے تھے، اور تم کون سے صدر ہو، تمہارا مقام، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ آقا کے پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ آقا مسجد میں آتے تھے، تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا، نہیں آؤ گے آقا کی سنت ادا نہیں ہوگے۔ تو میرے سب سے بڑے بھنوئی حاجی محمد بشیر احمد صاحب بہت سخت بیمار ہیں، دعا بھی کریں کہ اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے بڑے بھائی جان کی حیاتی دراز فرمائے۔ آج بھی صبح وہاں گیا ہوا تھا، ان کی طبیعت ناساز تھی، تو دعا کریں کہ اللہ پاک سب پر مہربان فرمائے، بالخصوص حاجی بشیر احمد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، جن احباب نے سنتے پڑھنے وما علینا الا البلاغ المبین۔